बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया है और इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म सदर फरमाया है कि फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं उनके हवाले की जाएं। लेकिन हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल नहीं करता, जो कि वो अमल नहीं करना चाहता क्योंकि वो फंसे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पार्लियामेंट की कानून साजी के दरमियान में। अब उन्हें यह समझ नहीं आता कि हमने स्पीकर के लिखे हुए खत के ऊपर अमल करना है, पार्लियामेंट ने जो कानून साजी की है उसके ऊपर अमल करना है, या सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया हमने उसके मुताबिक अमल करना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले की जाएं, जबकि पार्लियामेंट की कानून साजी ये कहती है, या स्पीकर अयाज सादक ने जो खत लिखा वो ये कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा मखसूस नशिस्तें जो दूसरी जमातों की बनती हैं उनके हवाले की जाएं। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? अब क्या सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है? नहीं कर सकती। या क्या वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है कि नहीं कर सकती? देखिए, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मैं पहले भी इसके ऊपर काफी बात कर चुका हूं कि वो बाइस्ड है। 8 जजेस ने जो फैसला किया वो आइन और कानून के खिलाफ है, उनका ये फैसला जस्टिफाइबल नहीं है। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। अगर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक टकराव की सूरत हाल बन जाएगी। तो देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अगर इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए या वो क्या कर सकती है? क्या वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करके उसको उसके ओहदे से फारग किया जा सकता है, या उसको जेल भेजा जा सकता है, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करके उसे जेल भेजा जा सकता है, उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है? अच्छा, यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से एक नजरसानी की अपील भी सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग पड़ी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 8/5 से आने के बाद, चूंकि यह फैसला गवर्नमेंट के खिलाफ था, गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं देना चाहती, तो इस फैसले के खिलाफ एक नजरसानी अपील सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग पड़ी हुई है। अच्छा, जहां तक बात है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है, उसे शो कॉज दे सकती है, उसे अदालत में तलब कर सकती है और उसे सजा दे सकती है, उसके ओहदे से उसको फारग कर सकती है, उसे जेल भेज सकती है। लेकिन अब फिर यह सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसा कर लेने से मसला हल हो जाएगा? मसला इसके बावजूद भी हल नहीं होगा, क्योंकि किसी भी सूरत गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें हरगिज नहीं देगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां यह भी है कि हमारे जजेस आजाद नहीं हैं। हर जज का किसी न किसी सियासी जमात के साथ वास्ता है, किसका तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, किसी जज का तल्लक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, किसका तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। हर जज किसी न किसी जगह पे ज़हनी तौर पे फंसा हुआ है। मैं नहीं समझता कि जजेस की किसी न किसी सियासी जमात के साथ एफिलिएशन होनी चाहिए, और जब वो फैसला करने लगे या इंसाफ करने लगे तो उनके सामने कोई ना कोई सियासी जमात आ जाए। जजेस को सियासी जमातों से बिल्कुल अलहदा होकर आजाद मर्जी के साथ कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसले करने चाहिए। अगर हम चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की बात करें तो उसके बारे में यह कहा जाता है कि उसका तल्लुक मौजूदा गवर्नमेंट के साथ बहुत ज्यादा है, और अगर हम मंसूर अली शाह साहब की बात करें तो उसके बारे में कहा जाता है कि उसका ज्यादातर तल्लुक इमरान खान के साथ है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर जितने भी जजेस की तैनाती की जाती है वो सियासी बेस के ऊपर की जाती है। मैं समझता हूं कि सियासी बेसिस के ऊपर तैनातियां नहीं होनी चाहिए, मेरिट के मुताबिक या किसी न किसी एग्जाम के मुताबिक होनी चाहिए, और जजेस के ऊपर इस बात की सख्ती होनी चाहिए कि वो किसी भी सियासी जमात के साथ उनकी एफिलिएशन नहीं होनी चाहिए, किसी सियासी जमात के साथ उनका तल्लुक और साथ नहीं होना चाहिए। और जब वो फैसला करें तो उस वक्त उनके सामने कोई ना कोई सियासी जमात या किसी सियासी जमात का लीडर ना हो, बल्कि वो जो भी फैसला करें आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक करें। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी जजेस बैठे हुए हैं,
ہر جج کا کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ہے. اسی وجہ سے پرابلم پیدا ہوئی ہے. اب سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرتی ہے, کبھی عمران خان کہتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, کبھی گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. بہرحال سب سے پہلے ججز کو آزاد ہونے کی ضرورت ہے. جب تک ہماری عدلیہ, ہمارے ججز آزاد نہیں ہوں گے اور قانون, آئین اور انصاف کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے, اس وقت تک جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہی رہے گی. اب یہاں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے؟ اگر توہین عدالت کی کارروائی بھی کر لی جاتی ہے یا کسی کو جیل میں بھی بھیج دیا جاتا ہے, کسی کا عہدہ بھی چھین لیا جاتا ہے, تو اس کے باوجود بھی یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز کا ایک فل بینچ ہونا چاہیے, اس کی نظر ثانی اپیل کو دوبارہ سے سنا جانا چاہیے اور ایک دفعہ پھر سے اس سارے کیس کا جائزہ لینے کے بعد آئین اور قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جانا چاہیے اور جو بھی فیصلہ ہو اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. اچھا جی, اس کے علاوہ ججز کمیٹی میں غیر جمہوری رویہ اور ون مین شو ہے. جسٹس منصور نے کمیٹی میں واپسی کے لیے 3 شرائط رکھ دی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ججز کمیٹی کا اجلاس ہوا لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس میں شامل نہیں ہوئے تھے. جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں ترمیمی آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ آرڈیننس اجرا کے چند ہی گھنٹوں بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی دوبارہ تشکیل کر دی گئی. ترمیمی آرڈیننس آنے کے بعد بھی سینئر ترین ججز کو کمیٹی اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے تھی. خط میں کہا گیا ہے کہ کوئی وجہ بتائے بغیر جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے ہٹا دیا گیا. جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے ہٹانے کی وجوہات بھی نہیں بتائی گئیں. اپنی مرضی کا ممبر کمیٹی میں شامل کر کے من مرضی کی گئی جو غیر جمہوری رویہ اور ون مین شو ہے. خط میں ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کی ذات میں انتظامی معاملات کا ارتکاز غیر جمہوری اور عدالتی شفافیت کے اصول کے برعکس ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے کمیٹی میں واپسی کی 3 شرائط رکھ دی ہیں اور خط میں کہا ہے کہ جب تک فل کورٹ اس آرڈیننس کی آئینی حیثیت کا جائزہ نہیں لیتی کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا, یا جب تک فل کورٹ آرڈیننس کے ذریعے ترمیم پر عمل درآمد کا فیصلہ نہیں کرتی کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا, یا پھر جب تک چیف جسٹس سابقہ کمیٹی بحال کرتے ہوئے جسٹس منیب اختر کو شامل نہیں کرتے کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا. خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ صدارتی آرڈیننس پر سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ بنایا جائے یا انتظامی سائٹ پر فل کورٹ اجلاس بلایا جائے. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ سب سے پہلے اب جلسہ راولپنڈی میں ہوگا, راولپنڈی کے بعد پھر دوبارہ سے لاہور میں ہوگا. آپ کو یاد ہے کہ علی میر گنڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ اب ہم جلسہ میاں والی میں کریں گے, لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ میاں والی میں بعد میں کریں گے, ہم سب سے پہلے جلسہ راولپنڈی میں کریں گے اور راولپنڈی کے بعد دوبارہ سے لاہور میں کریں گے. آل دو کہ پاکستان تحریک انصاف لاہور میں پہلے جلسہ کر چکی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کی اس حوالے سے سیٹسفیکشن نہیں ہوئی. وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں پراپر طریقے سے ٹائم نہیں دیا گیا اور انہیں جس طرح سے وہ مینار پاکستان کے اوپر جلسہ کرنا چاہتے تھے انہیں جلسہ نہیں کرنے دیا گیا. اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف لاہور مینار پاکستان میں جلسہ کرے گی اور اگر اس کی اجازت نہ دی گئی تو ہم بھرپور طریقے سے احتجاج کریں گے. اچھا جی, اس کے علاوہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ قانون سازی پارلیمان کا حق ہے, عدالتی فیصلے پر رائے دی جا سکتی ہے. آزاد امیدوار نے 3 دن میں کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونا ہوتا ہے. کس نے مقدمہ کیا, کیا استدعا ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے, لیکن وہ پارٹی فریق نہیں تھی, نہ وہ پارٹی الیکشن کمیشن گئی, وہ پارٹی پشاور ہائی کورٹ بھی نہیں گئی تھی. دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے پٹیشن تھی سنی اتحاد کونسل کی, کیونکہ جتنے بھی آزاد حیثیت سے الیکشن جیت کر آنے والے لوگ تھے وہ بے شک ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا, لیکن پاکستان تحریک انصاف اس وقت الیکشن میں موجود نہیں تھی, ان کے پاس اپنا انتخابی نشان موجود نہیں تھا. ان کے جتنے بھی امیدوار تھے انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا, الیکشن لڑنے کے بعد سنی اتحاد کونسل میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی. اب سنی اتحاد کونسل کا یہ کلیم تھا کہ ان کی جو مخصوص نشستیں بنتی ہیں قانون کے مطابق ان کے حوالے کی جائیں. اس میں پاکستان تحریک انصاف پارٹی نہیں تھی, نہ پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے الیکشن کمیشن میں اپلیکیشن دی تھی اور نہ ہی انہوں نے ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن فائل کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک پارٹی کلیم ہی نہیں کرتی تو اس کی فیور میں اس طرح سے فیصلہ دینا, مطلب جتنی مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے تھی اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے کی جائیں. تو اعظم نذیر تارڑ صاحب کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ فیصلے پر سوالات کھڑے ہوئے ہیں, جن 2 ججز نے اختلافی نوٹ لکھا ان کے بارے میں بھی سختی سے لکھا گیا ہے. ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ عدالت میں سب جج برابر ہیں, یہ کوئی فورس نہیں ہے, کوئی چین آف کمانڈ نہیں ہے, یہ عدالت ہے. اور مجھے اس بات کا ضرور افسوس ہے کہ فیصلے میں کچھ زیادہ سخت لکھا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ تفصیلی فیصلہ آنے کے باوجود قانونی سوال موجود ہے, جو معاملہ ہے اس نے ملکی قانون کے مطابق طے ہونا ہے. الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے. وزیر قانون کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ گیا, وہاں 5 جج صاحبان نے فیصلہ دیا.
کبھی MNAs کا یہ کیس نہیں رہا کہ وہ PTI سے ہیں. انہوں نے اپنے حلف نامے دیے کہ ہم سنی اتحاد کونسل سے ہیں. سماعت میں 2 ہی پوائنٹس تھے کہ سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں مل سکتی ہیں یا نہیں. آئین کی تشریح اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی اہمیت ہی بدل جائے. اچھا جی، اس کے علاوہ لاہور میں علی امین گنڈا پور کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے. دہشت گردی سمیت 13 دفعات شامل کی گئی ہیں. پولیس نے علی امین گنڈا پور کے خلاف لاہور کے تھانہ مناوا میں مقدمہ درج کیا، جس میں انسدادی دہشت گردی ایکٹ، اقدام قتل سمیت 13 دفعات لگائی گئیں. مقدمے کے متن کے مطابق سیالکوٹ انٹرچینج پر علی امین اسلحہ سے لیس ایک جتھے کی قیادت کر رہے تھے. ان کے کہنے پر ٹول پلازا پر کھڑی گاڑیوں کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی اور مسلح جتھے نے AK-47 کے ذریعے پولیس مزاحمت بھی کی. FIR میں کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور اور شہد کھٹک سمیت دیگر بلوا کرتے ہوئے آگے نکل گئے. علی امین کے ساتھ آنے والے لوگوں نے 2 پولیس والوں کو بھی زخمی کیا اور ان کے کہنے پر ٹول پلازا پر گاڑیوں کے شیشے توڑے. پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بالکل بوگس، فضول اور جھوٹ پر مبنی FIR ہے. جس طرح سے یہ سٹوری بیان کی گئی ہے، بالکل بھی اس طرح کا کوئی وقوع نہیں ہوا. ہاں، یہ ایک بات ضرور تھی کہ علی امین گنڈا پور نے AK-47 پکڑ کر گاڑی کے شیشے توڑے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پولیس والوں کو زخمی کر دیا یا بلوا کیا یا جتھا لے کر آ رہے تھے یا حملہ آور ہو گئے یا انہوں نے دہشت گردی وغیرہ کی. اس طرح کی کوئی بات نہیں. اس FIR کی قانونی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ FIR خارج کر دی جائے گی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.